صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز نبی پاک علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا مجھ پر مختلف امتیں پیش کی گئیں. یعنی اب یہ قیامت کا ایک منظر نبی پاک کو دکھایا گیا کہ کوئی نبی یوں گزرے کہ ان کے ساتھ فقط ایک ہی شخص تھا, کسی نبی کے ساتھ دو افراد, کسی نبی کے ساتھ ایک جماعت تھی اور کسی نبی کے ساتھ ایک بھی نہیں تھا. پھر مجھے کراؤڈ ایک مجمع دکھایا گیا کہ جس نے زمین کے کناروں کو بھر دیا. مجھے امید ہوئی کہ وہ میری امت ہوگی. مجھ سے کہا گیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. پھر مجھ سے کہا گیا دیکھیے, چنانچہ میں نے ایک اور بہت بڑا مجمع دیکھا جس نے زمین کے کناروں کو بھر دیا. مجھے کہا گیا دوبارہ دیکھیں, اس طرف دیکھیں. تو میں نے ادھر ادھر دیکھا تو بہت بڑا مجمع تھا جس نے زمین کے کناروں کو بھر دیا تھا, اور کہا گیا یہ آپ کی امت ہے, ان کے ساتھ 70,000 اور بھی ہیں جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے. یعنی سارے نبیوں میں سب سے بڑی امت جو ہے وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی امت ہے. اور پھر اس میں بڑی تعداد میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے. اب وہاں حضرت عکاشہ موجود تھے, کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام کیا میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں اے عکاشہ تم بھی اس میں شامل ہو. حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. تو پھر دوسرے شخص سے عرض کیا میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں؟ تو آقا نے فرمایا عکاشہ تم پر سبقت لے گئے. اب اس حدیث سے جو میں آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ قیامت کے دن ایسے خوش نصیب ہوں گے نبی پاک کی امت میں کہ جو بلا حساب جنت میں جائیں گے. ورنہ اگر غور کریں تو ہمارے پاس نیکیاں تو نہیں, حساب ہوا تو مارے جائیں گے, لیکن ایسے خوش نصیب ہوں گے جو بلا حساب جائیں گے. اور اس کی کوانٹٹی بھی نبی پاک نے فرمایا کہ پیارے آقا فرماتے ہیں میرے رب کریم نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے وہ میری امت میں سے 70,000 افراد کو بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل فرمائے گا. ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے, اور میرے رب کریم کی مٹھیوں میں سے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے 3 مٹھیاں اور ہوں گی. اب یہ ایک ایسی مثال دی گئی ہے کہ جب کسی کو بلا اندازہ دینا ہوتا ہے تو بندہ مٹھی بھر کے دیتا ہے. تو اللہ جسم سے پاک ہے, مگر یہ مثال دی گئی کہ اللہ جانے اور کتنوں کو جنت میں بلا حساب داخل فرمائے گا. ایک حدیث میں ایسا بھی فرمایا کہ 70,000 جائیں گے اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور جائیں گے. اگر اس کو ملٹیپلائی کریں تو یہ 4 ارب 90 کروڑ کے قریب تعداد بنتی ہے کہ یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے. تو اب ہمیں کوشش یہ کرنی ہے, ایک تو دعا مانگا کریں کہ یا اللہ بغیر حساب سے ہمیں جنت میں داخلہ دینا, ہم حساب کے قابل نہیں, ہمیں پہلے ہی پتہ ہم فیل ہو جائیں گے. ہاں اب نبی پاک نے ایک اور مہربانی معلوم ہے کیا کی ہے, ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ وہ بلا حساب جنت میں جانے والے کون ہوں گے, ان کی وہ نیکیاں کیا ہیں, ان کے وہ اعمال کیا ہیں. تو آج 27 رمضان ہے, مبارک دن ہے, رمضان کے اختتامی ایام ہیں. تو جن کیٹیگریز کو اب میں کچھ بیان کروں گا غور سے سنیں کہ اللہ کرے ان میں سے کسی میں ہم شامل ہو جائیں اور ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے. سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان, پازیٹیو, بی پازیٹیو اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. تو ہمیں اللہ پاک سے بڑی امید ہے کہ اللہ کریم اپنے نبی کے صدقے ہم ان کی امتی ہیں, بلا حساب ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے. آئے ہائے امیر علیہ سنت کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں نہ کرنا حشر میں پرسش, میری ہو بے سبب بخشش, عطا کر باغ فردوس از پے شاہ امم مولا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت پہ شہا, ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا, نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر. حضور آپ کا امتی ہوں تو پھر جہنم میں کیوں جلوں گا, آپ کرم فرمائیں, شفاعت فرمائیں, اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں. تو ہمیں اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے. لوگ بعض اوقات اللہ سے ہی برا گمان رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ سے ہی بدظن, نہیں یار میری تو دعائی قبول نہیں ہوتی, میرا تو مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا, معاذ اللہ.
آپ جتنا اچھا گمان رکھیں گے اللہ فرماتا ہے ویسے ہی بندے کے ساتھ. ایک بڑی پیاری بات پچھلے دنوں پڑھنے کا سننے کا موقع ملا. کچھ لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں, BC ڈالتے ہیں, یا ویسے پیسے جمع کرتے ہیں, تو جملہ ساتھ کہتے ہیں یار پیسے جمع کر لو برے وقت میں کام آئیں گے. جملہ پڑھنے کو یہ ملا, اس کا مطلب تم برے وقت کا انتظار کر رہے ہو. جو برے وقت کے لیے پیسہ جمع کرتا ہے اس کو برا وقت آتا ہے, کیونکہ وہ گمان ہی برے وقت کا رکھ رہا ہے, انتظار کر رہا ہے برے وقت کا. اللہ سے اچھا گمان رکھیں. پیسے جمع بھی کرنے ہیں نا تو اس نیت سے کریں کہ انشاءاللہ اچھے وقتوں کے لیے جمع کر رہا ہوں, مدینے جاؤں گا, حج پر جاؤں گا, غریبوں کی مدد کروں گا. میں یہ کیوں کہوں کہ برا وقت آئے گا تو یہ مال کام آئے گا؟ اللہ کریم ہے, انشاءاللہ اس کے کرم سے برا وقت آنا ہی نہیں ہے مجھ پر, انشاءاللہ خیر ہی رہے گی نا. پازیٹیو رہیں, اللہ سے اچھا گمان رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ان کیٹیگریز میں سے چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ کون کون لوگ ہوں گے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے. ایک حدیث پاک ہے, جب اہل محشر کھلے میدان میں جمع ہوں گے, حدیث کا خلاصہ ہے, تو ایک اعلان کرنے والا کہے گا کہ اللہ کی پہچان رکھنے والے کہاں ہیں, اللہ کی معرفت رکھنے والے کہاں ہیں, بھلائی کرنے والے کہاں ہیں. ایک گروہ اٹھے گا, ایک پورا سمجھ لیں گروپ آف پیپل اٹھے گا. پوچھا جائے گا تم کون ہو؟ وہ عرض کریں گے ہم یا اللہ تیری معرفت رکھنے والے ہیں, جنہیں تو نے اپنی معرفت عطا فرمائی, اس قابل بنایا. اللہ فرمائے گا تم نے سچ کہا, تم پر کچھ پوچھ گچھ نہیں, میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ. آقا نے فرمایا رب کریم انہیں بروز قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے. اب پہلی کیٹیگری کون سی ہے؟ جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں. یہ کون؟ یہ اولیاء اللہ ہے جو اللہ کی محبت, اللہ کی پہچان دل میں رکھتے ہیں. اللہ انہیں مرتبے عطا فرماتا ہے. قیامت کے دن بھی ان سے کوئی حساب نہیں ہوگا. ہم گناہگار ہیں مگر اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں نا. افطار کا وقت قریب ہے, دعاؤں کی قبولیت کا وقت قریب ہے کہ اللہ تو ہمیں بھی اپنا ولی بنا لے, تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے, تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے, میرے غوث کا واسطہ یا الہی, آمین. ایک بات یاد رکھیں, ولایت جو ہے نا, ولی بننا, ولی کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں. ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست ہوتا ہے. اللہ کا دوست, ٹھیک ہے. اللہ کا دوست بننے کا کوئی کورس نہیں ہے کہ بندہ کہے میں نمازیں اتنی پڑھ لوں, اتنے روزے رکھ لوں, اتنے سجدے کر لوں تو ولی بن جاؤں گا. ولایت جو ہے نا یہ عطائی ہے, اللہ جسے چاہے اپنا ولی بنائے. بعض اوقات پیدائشی ولی ہوتے ہیں, اللہ بچپن میں ولایت عطا فرما دیتی ہے. اللہ کی مرضی ہے نا بھائی, آپ کی بھی تو مرضی ہے, ہر کسی کو تو دوست نہیں بناتے. کچھ لوگ ساری زندگی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, پڑوس میں رہتے ہیں, نماز میں ملتے ہیں, لیکن وہ دوست نہیں بنتے. کوئی ایک بار ملتا ہے دوست بن جاتا ہے. پاکستان میں نہیں رہتا, دور رہتا ہے, سال میں 2-4 سال بعد ملاقات ہوتی ہے, مگر وہ دوست ہوتا ہے. برابر میں گھر ہے, وہ دوست نہیں ہوتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کی مرضی جس کو آپ دوست بناتے ہیں, تو یہ رب کی مرضی ہے وہ جسے ولایت عطا فرماتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے, کوئی فاسق اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. یہ بات ہمیشہ ذہن میں بٹھا لیں. گناہگار, اعلانیہ گناہ کرنے والا یہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. نماز بھی نہ پڑھے, داڑھی شریف بھی نہ ہو, گناہ علل اعلان کرتا ہو, فاسق ہو, اور کہ بابا بڑا پہنچا ہوا ہے, تو وہ کہیں اور ہی پہنچا ہوا ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچا ہوا. جو نمازی نہیں ہے, جو عبادت گزار نہیں ہے, جو گناہ کرنے والا, وہ ولی نہیں ہو سکتا. نمبر 1. اسی طرح کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یہ بھی اصول یاد رکھیں. اللہ علماء کو اپنا دوست بناتا ہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اللہ جس کو ولی بنانا چاہتا ہے, اگر اس کے پاس علم نہیں ہوتا تو اللہ علم بھی عطا فرما دیتا ہے. وہ کریم ہے نا, وہ جسے چاہے پل میں عالم بنا دے, علم لدنی عطا فرما دے. دیکھیں نا, غوث پاک مادرزاد ولی تھے, عالم تو نہیں بنے تھے. حضرت مریم جو ہے وہ بچپن سے سبحان اللہ ولیہ ہیں, کیونکہ ان کو تو بے موسم کے پھل ملتے تھے. تو پتہ چلا اللہ کریم جسے چاہے ولایت عطا فرمائے, مگر علم ضرور عطا فرماتا ہے. جہالت کے ساتھ ولایت نہیں ہوتی. تو یہ 2 اصول یاد رکھیں. تو بہرحال پہلی کیٹیگری وہ ہے کہ جو بغیر حساب جنت میں جائیں گے. وہ کون ہوں گے؟ کہ جن کو اللہ نے اپنی پہچان عطا کی ہوگی. اگلی کیٹیگری کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں, حدیث کا خلاصہ ایسا لوگوں کو جمع فرمائے گا قیامت کے دن, اور ارشاد ہوگا فضل والے کہاں ہیں. کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے, بہت تھوڑے ہوں گے, جنت کی طرف چلے جائیں گے. فرشتے ان کا استقبال کریں گے, کہیں گے تم بڑی تیزی سے جنت کی طرف جا رہے ہو, تم کون ہو؟ فرشتے وہ کہیں گے ہم فضل والے ہیں. تو پوچھا جائے گا تمہارا فضل کیا تھا؟ وہ کہیں گے جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے,
جب ہم سے ہمارے ساتھ کوئی برائی سے پیش آتا تھا ہم درگزر سے کام لیتے تھے، جب ہم سے جاہلانہ سلوک کیا جاتا تھا تو ہم برداشت سے کام لیتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ پھر ایک پکار ہوگی، صابرین کہاں ہیں؟ کچھ لوگ تھوڑے سے کھڑے ہوں گے، بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے کہیں گے ہم تمہیں تیزی سے جنت میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا جائے گا ہم صبر والے ہیں۔ کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اللہ کی اطاعت پر اور اس کی نافرمانیوں سے صبر کرتے تھے، یعنی نیکیاں کرتے تھے اور نافرمانیوں سے بچتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، کیا ہی اچھا صلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث میں اب دو کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں۔ ولی بننا تو میرے آپ کے اختیار میں نہیں، وہ تو ہم دعا کر سکتے ہیں، مگر یہ عمل تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ کیا دو عمل ہیں کہ کوئی ظلم کرتا تھا تو صبر کرتے تھے، برائی سے پیش آتا تھا تو درگزر کرتے تھے۔ اب بتائیں ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی ہم سے برائی کر کے دیکھے تو صحیح، ہم سے برا پھر کوئی ہو تو لوگ کہتے بھی مجھ سے برا کوئی نہیں ہے، اور واقعی اس سے برا کوئی نہیں ہے۔ جو اچانک برا بن جاتا ہے پھر برا اچھا کہاں سے ہو گیا؟ بلکہ کبھی کبھی تو جملہ کہتے ہیں بھائی ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ جب بدماش سامنے آتا ہے آپ بھی بدماش بن جاتے ہیں۔ بھائی شریف آدمی تو شریف کے سامنے بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے سامنے بھی شریف ہوتا ہے۔ شریف آدمی تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کو گالیاں بدبختوں نے دی، نبی پاک نے کیا کیا؟ سب کو نعت کا شعر یاد ہوگا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ سنا ہے نا؟ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، جان لینے والوں کو معاف کیا۔ لیکن ہم گالی سن کر دعا دیں گے، ایک گالی ہم 7 گالیاں دیں گے، ایک پتھر مارے ہم 10 پتھر ماریں گے، ایک تھپڑ مارے ہم ٹانگیں توڑ دیں گے، موٹر سائیکل کو ہماری گاڑی سے لگا دے اتر کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ معافی تو ہے ہی نہیں ہماری ڈکشنری میں۔ کل رات سب نے معافی مانگی ہے، بار بار مانگی۔ کیا دعا کی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ ایسا ہی ہے نا؟ لیکن یہ کیسی معافی ہے کہ اللہ سے تو کہہ رہے ہیں اللہ معاف کر دے، آپ نے معاف کر دیا بندوں کو؟ نہیں میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں، موقع نہیں مل رہا۔ ہاں بس تھوڑا سا ہاتھ میں آ جائے پھر بتاؤں گا میں کون ہوں۔ اس نے مجھے فلاں وقت ذلیل کیا تھا نا، بس موقع ملے سب کے سامنے ذلیل کروں گا۔ اس کی گھر میں ایک شادی آنے والی ہے، مجھے اس کی شادی خراب کرنی ہے۔ انتقام کی آگ دل میں لے کے بیٹھے ہیں، اور اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ صغیرہ بھی معاف کر دے، کبیرہ بھی معاف کر دے، چھپ کر کیے ہوئے بھی معاف کر دے، اعلانیہ معاف۔ اللہ سے سارے معاف کروانے ہیں، بندوں کو معاف نہیں کرنا۔ حالانکہ یقین کرو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ اگر میں برائی کرنے والوں کو معاف کر دوں اور اللہ مجھے بغیر حساب جنت میں داخل کر دے، اس سے بڑا اور کیا تحفہ چاہیے مجھے؟ خدا کے واسطے معافی اللہ سے مانگنی ہے نا، اس سے پہلے بندوں کو تو معاف کرو نا۔ مزہ پتہ ہی کیا ہے؟ اللہ کو یہ کہیں کہ اے اللہ جنہوں نے میرا دل دکھایا، جنہوں نے مجھ پر زیادتی کی، میرے مولا میں نے سب کو معاف کر دیا، اے کریم اب تو مجھے معاف کر دے۔ یہ معافی مزیدار ہے۔ تو پلیز اگر رشتہ داری کاٹی ہوئی ہے، دوستیاں ختم کی ہوئی ہیں، تعلق ختم کیے ہوئے، تو ختم نہ جوڑ دیں۔ لیلۃ القدر کی فضیلت میں بھی یہ آتا ہے کہ لیلۃ القدر سب کو بخش دیا جاتا ہے، مگر رشتہ داری کاٹنے والا نہیں بخشا جائے گا، قطع تعلق کرنے والا نہیں بخشا جائے گا۔ پتہ چلا سارے بخشے گئے، میری دشمنی نے مجھے مروا دیا۔ یہ تو ایسا لگتا ہے میں نے اپنے ساتھ دشمنی کی ہے، کسی مسلمان کے ساتھ نہیں کی، اپنے ساتھ کی، کہ میری بخشش رک گئی، میرا راستہ بند کر دیا میں نے خود ہی۔ تو آج آپ نے سنا کہ جو بلا حساب بخشے جائیں گے ان میں کون ہوں گے؟ فرشتوں نے پوچھا کام کیا کرتے تھے، ایسا کیا عمل تھا؟ تو کہتے ہم درگزر سے کام لیتے تھے، جب جاہلانہ سلوک کیا جاتا تھا ہم برداشت کرتے تھے، ظلم کیا جاتا تھا تو صبر کرتے تھے۔ کیا ہم نہیں کر سکتے؟ تھوڑی سی کوشش کریں، کوئی بات بری لگی معاف کرتے۔ روزے میں بہت زیادہ بری لگتی ہے، افطار سے پہلے لڑائیاں بڑی ہوتی ہیں۔ آپ کو روزہ لگا ہوا ہے اس کا مطلب آپ کسی بندے سے تھوڑی افطار کریں گے، کھانے سے افطار کرو، تھوڑا صبر کر لو یار۔ روڈوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، مسجدوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، غصہ آ رہا ہے، غصہ آ رہا ہے۔ روزے میں تو صبر کا نام تھا روزہ، صرف بھوک کا تھوڑی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے بھائی۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو اپنی زبان کو روزے میں برائی سے نہ روکے، اللہ کو اس کی بھوکا پیاسا رہنے کی حاجت نہیں ہے۔ مزیدار روزہ تو یہ ہے کہ بدن بھی روزہ رکھے نا، میرے ہاتھ بھی روزہ رکھیں، میری زبان بھی روزہ رکھے، میری آنکھ بھی روزہ رکھے، میرے کان بھی روزہ رکھے۔
آنکھ حرام دیکھ رہی ہے، کان حرام میوزک سن رہے ہیں، زبان لوگوں کے دل توڑ رہی ہے، اور جناب روزے سے یہ کون سا روزہ ہے بھائی؟ غیبتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں دو خواتین کا معاملہ لایا گیا کہ حضور ان کو روزہ رکھا ہے انہوں نے، ان سے روزہ پورا نہیں ہو رہا ہے، پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے، بھوک برداشت نہیں ہو رہی، مر جائیں گے وہ، آپ اجازت دیں وہ روزہ توڑ لیں، افطار کر لیں پہلے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ حدیث کا خلاصہ پیالہ لے جاؤ اور کہو جو پہلے کھایا تھا وہ کہہ کہے۔ ان دونوں عورتوں نے جب کہہ کیا تو اس پہ خون کے لوتھڑے نکلے، خون نکلا۔ تو اب نبی پاک کو بتایا گیا کہ اس میں خون نکلا ہے، فرمایا یہ وہ غیبت ہے جو انہوں نے کی تھی۔ روزہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے انہوں نے سحری کی اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے افطار کر لیا۔ اب روزے میں غیبت ہو رہی ہے، بیٹھے کوئی کام نہیں ہے، عورتیں گھر میں بیٹھی غیبت کر رہی ہیں، یہ کیسا روزہ ہے؟ صبر کریں تو انشاءاللہ بلا حساب جنت میں داخلہ۔ خدا کی قسم ساری دنیا کی دولت ایک طرف، دنیا کی ہر نعمت ایک طرف، اگر مجھے بلا حساب جنت میں داخلہ مل جائے نا، یہ اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی؟ میں تو حساب دینے کے قابل ہی نہیں۔ تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ ایک اور کیٹیگری حدیث میں بیان ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن، حدیث کا خلاصہ ہے، اعلان ہوگا قیامت کے دن اللہ کریم کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے، تیزی سے جنت کی طرف جائیں گے، فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے کہیں گے بڑی تیزی سے جنت کی طرف جا رہے ہو، تو وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے تمہاری ایک دوسرے سے محبت کیسی تھی؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم ایک دوسرے سے اللہ پاک ہی کے لیے محبت کرتے تھے، اس کی خاطر ملاقات کرتے تھے، ایک دوسرے سے نرمی سے پیش آتے تھے، ایک دوسرے پر خرچ کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ، کیا ہی اچھا صلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اب غور کریں ان کا عمل کیا تھا؟ ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ مسلمانوں میں رمضان میں یہ منظر بڑا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں بھی ایک جگہ افطار کا انتظام تھا، روڈ پر مجھے بلایا تھا دعا کے لیے، نوجوان لڑکے ہیں ماشاءاللہ، بزنس مین ہیں، اور وہ روزانہ فٹ پاتھ پر سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بڑا شاندار انداز سے پکا کے کھلاتے ہیں، اور یہ پورے کراچی پورے پاکستان میں منظر نظر آ رہا ہے۔ کیوں کھلا رہے بھائی؟ اللہ کی رضا، رشتہ دار نہیں، اس میں دکھاوا نہ ہو، اللہ کی رضا ہو، یہ جنت میں جانے والا کام ہے۔ ہم مسجد میں ایک دوسرے سے کیوں ملتے ہیں پیار سے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اپنا کوئی مقصد تو نہیں۔ اشتراک اجتماعات میں کیوں آئے ہیں؟ ایک دوسرے سے ملنے تو نہیں آئے، ایک دوسرے کی رشتہ داری میں نہیں آئے، اللہ کی رضا کے لیے آئے۔ تو یہ وہ کام ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں سے محبت رکھتے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، انشاءاللہ انہیں بھی اللہ بلا حساب جنت میں داخل فرمائے۔ تو یہ کب ممکن ہوگا؟ کہ جب مسجدوں میں آئیں گے، نیک اجتماعات میں آئیں گے۔ اب رمضان کے بعد اگر بھاگنے کا پلان ہے، ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے، جیسے ہی چاند دکھتا ہے مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، مسلمان کہاں جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی، حالانکہ صرف کیا رمضان میں نماز فرض ہے؟ ہمیں پورا سال نماز پڑھنی ہے، پورا سال رب کی عبادت کرنی ہے۔ ہمیں تو نہیں معلوم کہ رمضان اگلا ملے گا بھی کہ نہیں، تو رمضان میں تو توبہ کر کے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کرے نا کہ رمضان چلا جائے مگر میں نے اللہ کے گھر سے نہیں جانا۔ ایک آج ٹارگٹ لے کے جائیے گا کہ عید کے پہلے 3 دن جو ہے نا، وہ شیطان نے پورا زور لگانا ہے آپ کے اوپر کہ مسجد نہیں آنا، نماز نہیں پڑھنے دے گا، گناہوں میں لگا دے گا۔ آپ نے شیطان سے ہارنا نہیں، مرد ہو تو مرد بنو نا، کہ یار اب شیطان بندے تو میں اللہ کا بندہ، اور شیطان کھل گیا تو میں ختم، بھاگ گیا، نہیں۔ اب مرد یہ بننا ہے کہ پہلے عید کے 3 دن ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ، نیت کر لے پکی۔ جس طرح رمضان میں مسجد میں آتے رہے نا، عید میں بھی مسجد میں آنا ہے، شیطان نہیں آنے دے گا، بلکہ کچھ دوست بھی ہوں گے تو شیطان والا کام کر رہے ہوں گے، ارے بھائی کیا ہو گیا، رمضان میں پڑھ لی نماز، عید میں بھی نماز پڑھے گا۔ یہی وہ دوست ہیں جو ہمیں بدلنے نہیں دیتے۔ پہچان لو ان دوستوں کو کہ یہ دوست میں اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ دوست تو وہ ہو کہ میں مسجد میں نظر نہ ہوں تو گھر پہ آ جائے کہ حضرت آپ مسجد میں نظر نہیں آئے، مجھے لے کر آئے، ایسا دوست ہونا چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ بتاؤ نا کوئی ایک دوست ہے ہمارا ایسا جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے؟ ہمارے دوستوں کو ایسے دوست بنا اس کو دیکھ کے سنیما یاد آتا ہے، جب جاؤ کوئی الٹی بات اس کے پاس ہوتی ہے، کوئی نیا ہی فراڈ ہوتا ہے اس کے پاس، کوئی نئی کہانی ہوتی ہے اور ہمیں مچھا بھی بڑا لگتا ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ رمضان میں کئی بار سوچتا رہتا ہوں، یہ نوجوان ہیں، یہاں بھی اعتکاف میں بھی بیٹھے ہوں گے نا لوگ، اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ اللہ آپ کا اعتکاف قبول فرمائے۔ اعتکاف میں بیٹھیں گے، طاق راتوں میں آئیں گے، رو رو کے دعائیں کریں گے، توبہ کریں گے، چاند نظر آئے گا تو بھاگ جائیں گے،
یہ سمجھ نہیں آتا ہوتا کیا ہے. میں بہت سوچتا ہوں کیوں ہوتا ہے. تو اس کی کوئی وجہ ہے اور اس کی بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ ہم توبہ واقعی سچے ہوتے ہیں, توبہ میں نیت میں سچے ہوتے ہیں, مگر ہم نے دوست وہی رکھے ہوئے ہیں جو ہمیں نیک نہیں بننے دیتے. اگر واقعی بدلنا ہے نا, واقعی نیک بننا ہے, اگر دل سے ارادہ ہے کہ میں اللہ کا نافرمان نہیں رہنا چاہتا, میں نمازی رہوں, میں جنت میں جاؤں, اللہ مجھ سے راضی ہو, مجھ سے حساب نہ لیا جائے, تو آپ کو برے دوست چھوڑنے ہوں گے. اگر رمضان کے بعد وہیں جانا ہے, شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ نمازی نہیں بن سکتے, جواریوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ اللہ کے پسندیدہ نہیں بن سکتے, بے حیائی اور بدکاری کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ آپ کیسے نیک بنیں گے؟ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی, برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. اب طے کر لو, اگر توبہ کی ہے, اتنے دن دیے ہیں, اتنی عبادت کی ہے, اس کو باقی رکھنا ہے, تو ان سے دوستی کرو جو نمازی ہیں, جو سنتوں کے پابند ہیں, جو عاشق رسول ہیں. اور آج کے دور میں ایسے دوست تلاش کرنا ہو تو دعوت اسلامی کا ماحول ہے, اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں, اجتماعات میں اس کے رمضان کے بعد بھی آتے رہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں, قافلوں میں سفر کریں, تو انشاءاللہ دل کی دنیا بدل جائے گی. کروڑوں کی بدلی ہے, ہماری بھی بدل جائے گی. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ایک بار پھر مسجد الخیر میں آنے کا موقع ملا. اس مسجد سے میری بڑی یادیں وابستہ ہیں. جب یہ بڑی چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی تو یہاں مجھے کئی عرصے تک جمعہ پڑھانے کی سعادت ملی, اور اب ماشاءاللہ بڑا اچھا یہاں انتظام ہو گیا, اور تو بڑی نئی مسجد بھی بنانی ہے. اللہ اس میں بھی ہماری مدد فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مدد فرمائے, مددگار پیدا فرمائے, جو رکاوٹیں ہیں اللہ اپنے کرم سے دور فرما دے. تو اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اب انشاءاللہ چند اشعار مناجات کے اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. ایک بات عرض کر دیتا ہوں, عید سے پہلے فطرہ دینا صاحب نصاب پر واجب ہے. رمضان میں دے دیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا, مگر فطرے میں حدیث میں 4 کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں, گندم, جو, کھجور اور کشمش. 4 کیٹیگریز کا مطلب یہ کہ 4 قسم کے فطرے ہیں. تو ہم ہر سال گندم کا فطرہ کیوں دیں؟ جس جو غریب ہے, مڈل کلاس ہے, وہ دے تو ٹھیک ہے. جس کو اللہ نے لاکھوں کروڑوں سے اچھا بنایا, بہترین سحری افطاری کروائی, بہترین عید کے کپڑے ریڈی ہیں, فطرہ کون سا دینا ہے؟ سب سے سستا والا. اپنے دل سے پوچھو یار یہ کیسا شکرانہ ہے. یہاں تو اللہ کی بارگاہ میں جو روزانہ اجوا کھجور کھا رہا ہے اس کو تو فطرہ بھی اجوا کھجور کا دینا چاہیے. جتنا اچھا دیں گے اللہ اتنا اچھا نوازے گا. تو اپنے فطرے میں بھی اپنی دعوت اسلامی کو یاد رکھیں. تو انشاءاللہ امید اسلامی بھائی موجود ہوں گے اور اس کی کیٹیگریز, اس کے ریٹ معلوم کریں, اور دیکھیں کہ جیسی میری حیثیت, میرے بچوں کو اللہ نے بہت ساری فیملیز سے اچھا رکھا ہے, جن کو اچھا رکھا ہے تو ان کو بہترین فطرہ دینا ہی چاہیے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.